بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت غور سے اور آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آج ہم ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے ان 5 چیزوں کا ذکر کرنے والے ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی چیز کو رزق میں اضافے یا غربت ختم کرنے کا ذریعہ قرار دینے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے۔ صرف مشہور بات، بزرگوں کا قول یا معاشرے میں رائج روایت شرعی حکم نہیں بن جاتی۔ ربیع الاول اسلامی سال کا ایک بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، عبادات، رحم دلی، سخاوت اور سنتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ آج کی نشست میں ہم ان 5 چیزوں کا ذکر کریں گے جنہیں بعض لوگ ربیع الاول میں خریدنے کو برکت اور خوشحالی سے جوڑتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ انہیں دین کی طرف سے لازم یا رزق کی یقینی ضمانت نہ سمجھیں۔ اصل برکت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ کتنی بار آیا ہوگا؟ ان مہینوں میں شاید آپ نے نئے کپڑے خریدے ہوں گے، بچوں کے لیے کھلونے لائے ہوں گے، گھر کی سجاوٹ پر پیسہ لگایا ہو، لیکن ان سادہ چیزوں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ دی ہو جن کا ہمارے معاشرے میں اس مہینے سے تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اصل کامیابی صرف کسی چیز کو خرید لینے میں نہیں، بلکہ صحیح نیت، حلال کمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، صدقہ و خیرات، نماز، دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر کیا ہیں؟ کیا یہ عام گھریلو چیزیں ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی خاص روحانی راز ہے، یا یہ صرف بزرگوں اور پرانے زمانے سے چلے آنے والی روایات ہیں؟ آج ہم ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کا ذکر کریں گے اور ساتھ یہ بھی سمجھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا بات کہی جاتی ہے اور ہمیں ان چیزوں کے معاملے میں دینی اعتبار سے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے گڑ۔ محترم ناظرین، گڑ بظاہر ایک سادہ سی چیز ہے، نہ اس کی پیکنگ دل لباتی ہے، نہ اس کا اشتہار ہر جگہ نظر آتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں گڑ کو سادگی اور مٹھاس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ربیع الاول کے مہینے میں گڑ خریدنے کو خوشحالی، گھریلو محبت اور رزق میں برکت سے جوڑتے ہیں۔ تاہم اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ربیع الاول میں خاص طور پر گڑ خریدنے سے غربت ختم ہونے یا رزق بڑھنے کی کوئی یقینی شرعی دلیل موجود نہیں۔ گڑ خریدنا ایک جائز گھریلو ضرورت ہو سکتی ہے، اسے کھانا بھی جائز ہے اور دوسروں کو کھلانا بھی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اسے صدقہ یا کسی کو خوش کرنے کی نیت سے خریدتا ہے تو نیکی کی نیت سے اسے اجر کی امید ہو سکتی ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ربیع الاول میں گڑ خریدنے سے لازماً دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، ہمارے دین میں مٹھاس صرف کھانے کی چیز میں نہیں بلکہ انسان کے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بہت تاکید فرمائی۔ اس لیے اگر ربیع الاول ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد دلاتا ہے تو ہمیں اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے معاملات کو بھی میٹھا بنانا چاہیے۔ گھر میں گڑ ہو یا نہ ہو، لیکن زبان میں مٹھاس ضرور ہونی چاہیے۔ گھر میں مٹھائی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک دوسرے کے لیے محبت ضرور ہونی چاہیے۔ رزق کم ہو یا زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گڑ گھر میں لانے سے گھر میں مٹھاس آتی ہے۔
اگر اس سے مراد یہ ہے کہ گڑ کھانے سے ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر محبت سے کھاتے ہیں تو یہ ایک اچھی گھریلو بات ہو سکتی ہے، لیکن اسے شرعی وظیفہ یا رزق کی ضمانت سمجھنا درست نہیں۔ اس لیے اگر آپ ربیع الاول میں گڑ خریدتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کھائیں، دوسروں کو کھلائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نیت نہ کریں کہ گڑ خود رزق بڑھاتا ہے، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سادگی اختیار کریں، اشراف سے بچیں اور اپنی خوشیوں میں غریبوں اور محتاجوں کو بھی شریک کریں۔ اگر آپ کے پاس گڑ خریدنے کی استطاعت ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں، کسی غریب گھرانے کو بھی دیں اور دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں رزق میں حلال برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں محبت عطا فرما، ہماری زبانوں کو نرم فرما اور ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ دوسری چیز ہے سرسوں کا تیل۔ محترم ناظرین، سرسوں کا تیل بھی ایک عام گھریلو چیز ہے۔ پرانے زمانے میں گھروں میں اس کا استعمال بہت عام تھا، لوگ اسے کھانے، بالوں میں لگانے اور مختلف گھریلو ضروریات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بعض روایات اور عوامی باتوں میں ربیع الاول کے دنوں میں سرسوں کا تیل خریدنے کو برکت اور حفاظت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اس بات کو شرعی حقیقت سمجھنا درست نہیں کہ ربیع الاول میں سرسوں کا تیل خریدنے سے لازماً غربت ختم ہو جائے گی یا رزق بڑھ جائے گا۔ اصل بات نیت کی ہے۔ اگر ایک ماں اپنے بچے کے سر پر تیل لگاتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس میں ماں کی محبت بھی ہے اور دعا بھی، لیکن تیل کو بذات خود قسمت بدلنے والا ذریعہ سمجھنا درست نہیں۔ آج کے دور میں اپنے ہر چیز کو برانڈڈ اور پیکنگ کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ مہنگے تیل، خوبصورت بوتلیں اور دل لبھانے والے نام تو آ گئے، مگر گھروں سے وہ اپنائیت کم ہوتی جا رہی ہے جو کبھی ایک دوسرے کے لمس، محبت اور دعا میں ہوا کرتی تھی۔ ربیع الاول ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یاد دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے، کمزوروں پر رحم فرماتے تھے، غریبوں کی مدد فرماتے تھے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ اس مہینے میں سرسوں کا تیل خریدتے ہیں تو اسے ایک جائز گھریلو ضرورت کے طور پر خریدیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، والدین کی خدمت کریں، گھر والوں سے محبت کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ محترم ناظرین، یہی وہ چیز ہے جو حقیقی معنوں میں گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کے سر پر تیل لگاتے ہوئے محبت سے کہتی ہے، یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا، صحت عطا فرما، علم عطا فرما، حلال رزق عطا فرما اور اسے اپنی حفاظت میں رکھ، تو اس دعا کی قدر بہت زیادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کسی خاص تیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے تو ضرور خرید سکتے ہیں، لیکن اس خریداری کو ربیع الاول کا لازمی عمل نہ سمجھیں۔ تیسری چیز ہے مٹی کا دیا۔ مٹی کا دیا ہمارے پرانے معاشرے کی ایک خوبصورت علامت رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بجلی ہر جگہ موجود نہیں تھی، اس لیے لوگ چراغ اور دیے استعمال کرتے تھے۔ بعض لوگ ربیع الاول کے مہینے میں مٹی کا دیا جلانے کو روشنی، عاجزی اور یاد الہی سے جوڑتے ہیں، لیکن یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ربیع الاول میں مٹی کا دیا خریدنا یا جلانا کوئی ثابت شدہ شرعی عبادت نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر میں چراغ صرف روشنی کے لیے جلاتا ہے تو یہ ایک عام گھریلو عمل ہے، لیکن اسے ثواب محسوس یا رزق میں اضافے کا یقینی ذریعہ قرار دینا درست نہیں۔ محترم ناظرین،
اصل روشنی وہ ہے جو انسان کے دل میں ایمان پیدا کرتی ہے۔ گھر میں ہزاروں بلب جل رہے ہوں لیکن اگر دل میں حسد، نفرت، تکبر اور ظلم ہو تو انسان حقیقی روشنی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس لیے ربیع الاول میں اگر آپ چراغ دیکھیں تو اسے دیکھ کر اپنے دل کی طرف بھی ضرور متوجہ ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے؟ محترم ناظرین، کیا میں کسی کا حق مار رہا ہوں؟ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کیا میں غیبت کرتا ہوں؟ کیا میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں؟ کیا میں نماز کی پابندی کرتا ہوں؟ محترم ناظرین، کیا میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہوں؟ یہ سوالات ہمارے لیے کسی بھی چراغ سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک چھوٹا سا چراغ اندھیرے کمرے کو روشن کر سکتا ہے، لیکن انسان کے دل کو روشن کرنے کے لیے ایمان، ذکر، توبہ، قرآن اور نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مٹی کا دیا خریدتے ہیں تو اسے یہ خوبصورت ثقافتی یا گھریلو چیز کے طور پر استعمال کریں، مگر یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہی دیا رزق کی تنگی کو ختم کر دے گا۔ دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کے اندھیرے دور فرما، میری نیت درست فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما اور میرے رزق میں حلال برکت عطا فرما۔ چوتھی چیز ہے سفید کپڑا۔ محترم ناظرین، سفید کپڑا ہماری اسلامی تہذیب میں سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ وابستہ سمجھا جاتا ہے۔ سفید لباس صاف ستھرا، سادہ اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کے بارے میں ترغیب دی ہے، اس لیے سفید کپڑا پہننا ایک اچھی اور جائز بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ربیع الاول میں خاص طور پر سفید کپڑا خریدنا ضروری ہے ورنہ انسان غریب رہے گا، درست نہیں۔ نہ غربت کا تعلق کسی مخصوص رنگ کے کپڑے سے ہے اور نہ رزق کسی خاص لباس کا محتاج ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ربیع الاول میں سفید کپڑا خریدتا ہے، اسے صاف رکھتا ہے، نماز میں پہنتا ہے اور اپنے دل میں عادت پیدا کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل پاکیزگی صرف کپڑے کے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی ہے۔ سفید کپڑا ہمیں یہ یاد دلا سکتا ہے کہ جس طرح سفید کپڑے پر داغ فوراً نمایاں ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن کو اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کیا ہمارے دل میں حسد ہے؟ کیا ہمارے دل میں تکبر ہے؟ کیا ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق دبا رہے ہیں؟ اگر سفید لباس پہننے کے ساتھ ہمارا اخلاق بھی سفید ہو جائے تو یہی حقیقی خوبصورتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم مہنگے لباس پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے کبھی کبھی ایک لمحہ بھی نہیں نکالتے۔ ربیع الاول ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت داری، رحم دلی، عدل، صبر اور حسن اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے سفید کپڑا خریدنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو حسد، بغض، جھوٹ، غیبت اور تکبر سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ پانچویں چیز ہے نمک۔ محترم ناظرین، نمک بظاہر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن ہمارے کھانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نمک کم ہو تو کھانے کا ذائقہ متاثر ہوتا ہے اور زیادہ ہو جائے تو بھی کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے نمک ہمیں توازن کا ایک اچھا سبق دیتا ہے۔ بعض لوگ ربیع الاول میں نمک خریدنے کو رزق کی حفاظت اور برکت سے جوڑتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی معتبر شرعی دلیل نہیں ہے کہ اس مہینے میں نمک خریدنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے یا رزق لازماً بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نمک کو ایک گھریلو ضرورت کے طور پر خریدیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھیں
اور اس پر شکر ادا کریں۔ محترم ناظرین، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کبھی انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، اور کبھی تھوڑا سا رزق ہوتا ہے لیکن دل میں سکون اور قناعت ہوتی ہے۔ یہی برکت ہے۔ برکت صرف پیسوں کی زیادتی کا نام نہیں، برکت یہ بھی ہے کہ کم آمدنی میں گھر چل جائے، برکت یہ بھی ہے کہ صحت اچھی رہے، برکت یہ بھی ہے کہ نیک اولاد ہو، برکت یہ بھی ہے کہ گھر میں محبت ہو، برکت یہ بھی ہے کہ انسان حلال کمائے اور حلال کھائے، برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ربیع الاول میں نمک خریدتے ہیں تو اسے خریدتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کروں گا۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ کھانے کو ضائع نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں انسان کی زندگی میں حقیقی برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ربیع الاول اسلام سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں توحید، ایمان، اخلاق، عدل، رحم اور انسانیت کا عظیم پیغام عام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ، دھوکہ، ظلم، غیبت اور بد اخلاقی سے منع فرمایا۔ اس لیے اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، والدین کی عزت کرنی چاہیے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جھوٹ اور غیبت سے بچنا چاہیے، حلال رزق کمانا چاہیے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اپنے بچوں کو سنانا، درود و سلام پڑھنا اور سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہمارے لیے بہت قیمتی اعمال ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا: گڑ، سرسوں کا تیل، مٹی کا دیا، سفید کپڑا اور نمک۔ لیکن ایک بار پھر یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو ربیع الاول میں خریدنا کوئی لازمی دینی حکم نہیں، اور نہ ہی یہ کہنا درست ہے کہ جو شخص یہ چیزیں نہیں خریدے گا وہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہے گا۔ غربت اور خوشحالی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عزت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سکون کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، حلال کمائی اختیار کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی چاہیے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے انسان دنیا میں بھی سکون حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ربیع الاول میں نئی چیزیں خریدنے کے بجائے کسی غریب کے گھر راشن بھی پہنچا سکتے ہیں، کسی یتیم بچے کی مدد کر سکتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں، کسی پریشان شخص کی مدد کر سکتے ہیں، یا کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ اعمال ہمارے لیے زیادہ بامعنی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانوں کے ساتھ بھلائی اور ضرورت مندوں کی مدد کی بہت اہمیت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو گھر میں نماز کا ماحول بنائیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خیر ہو تو حلال کمائی اختیار کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل کو سکون ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتے مضبوط ہوں تو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بنے تو خود بھی نیکی کا نمونہ بنے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس بات کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ چیزیں ہماری زندگی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے برابر نہ سمجھیں۔ گڑ ہو یا نمک، سفید کپڑا ہو یا سرسوں کا تیل، مٹی کا دیا ہو یا دنیا کی کوئی اور چیز، کوئی بھی چیز خود سے رزق دینے والی نہیں۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اندازے کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کے اس مہینے کو صرف خریداری اور ظاہری رسموں میں نہ گزاریں، اسے اپنے دل کی اصلاح کا مہینہ بنائیں۔ اسے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا مہینہ بنائیں، اسے اپنے اخلاق بہتر کرنے کا مہینہ بنائیں، اسے صدقہ و خیرات کا مہینہ بنائیں، اسے درود و سلام کی کثرت کا ذریعہ بنائیں، اور سب سے بڑھ کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، اور ہمارے تمام جائز حاجات پوری فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے روشن فرما، اور ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت پر چلنے والا بنا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ بات اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ربیع الاول کی اصل اہمیت کو سمجھ سکیں، اور اس مہینے کو صرف رسم و رواج کے بجائے نیکی، سیرت، اخلاق اور اصلاح زندگی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، آپ کے رزق میں حلال برکت عطا فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اس معمولی سی کوشش کو ہمارے لیے صدقے جاریہ بنائے، اور ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔